میں عمران نیازی کو ایک مرتبہ پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ راستہ آئین اور قانون کے خلاف جو آپ اپنا رہے ہیں اور جو پارلیمان میں جو قانون کے مطابق پارلیمان کی ووٹوں سے جو فیصلہ کل ہونا ہے انشاءاللہ، آپ اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے جو تشدد، دھمکیوں اور اپنے حواریوں کو اکسانے پر جو توانائیاں ضائع کر رہے ہیں، اس کا آپ کو شکست کھانے کے بعد جواب دینا ہوگا انشاءاللہ۔ میں یہاں پر یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ تمام آئینی اداروں کا یہ فرض ہے کہ وہ قانون اور آئین کی پاسداری کرتے ہوئے وہ تمام اقدامات اٹھائیں جس سے کل انتہائی پرامن طریقے سے ممبرز پارلیمان میں داخل ہوں اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ان کو ووٹ ڈالنے کا حق ہو اور ان کا ووٹ کاؤنٹ ہو، اور اس طرح عمران خان کی یہ فسطائی ہتھ کنڈے اور ان کے غیر جمہوری سوچ کو قانون اور آئین کی طاقت سے دفن کیا جا سکے۔ اور مجھے امید ہے کہ چاہے یہ اسلام آباد کی پولیس ہے، انتظامیہ ہے، چیف کمشنر ہیں، آئی جی پولیس ہیں، جو بھی جن کا یہ کام ہے کہ نظم قائم کرنا اور امن قائم کرنا، اور خاص طور پر سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ پرامن ماحول ہوگا اور عمران خان کو پھر تھوک کر چاٹنا پڑے گا۔ میں اب یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرے کل ایک جو میں نے کوٹ کیا تھا، وہ پہلے میں کوٹ کر دیتا ہوں کہ بیگرز کی ناٹ بی چوزرز۔ یہ بات میں نے پہلی مرتبہ نہیں کی، یہ آپ گواہ ہیں، اور آپ کے کیمروں کے ذریعے جو آپ نے ریکارڈ کیا ہوا ہے میرا بیان، تقریریں پچھلے کئی سالوں سے، یہ میں 20 مرتبہ کہہ چکا ہوں، 20 مرتبہ، مگر بعض کرم فرماؤں نے، میں عمران نیازی کی بات نہیں کر رہا، بعض کرم فرماؤں نے اس کو ایک ٹویسٹ دینے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ خواجہ آصف کے بیان کو شہباز شریف نے اس کی آڑ میں یہ کہا۔ عمران نیازی جو کچھ لغو باتیں کرتے ہیں اور بے جا اور بے ہنگم باتیں کرتے ہیں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن میں نے سوچا کہ بعض کرم فرماؤں نے اس کے اوپر کچھ بیان دیے، کچھ ٹویٹس کی، تو میں اس کو جو صحیح پرسپیکٹو ہے میں اس میں یہ بات آج واضح کرنا چاہتا ہوں، جو میں ماضی میں دہائیوں سے کر رہا ہوں، دہائیوں سے، اور وہ یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ یہ کہا، اور اس کا نہ تعلق شرق سے ہے نہ مغرب سے ہے، یہ اپنے پاکستان کی ہر پاکستانی کی اپنے نفس سے ہے، اپنے سول سے ہے، پاکستان کے وجود سے ہے، اور میں نے دہائیوں سے یہ کہا ہے، دہائیوں سے، کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ کسی بھی پاکستان، ہم تو پاکستان، کسی بھی قوم کی آزادی کوئی معنی نہیں رکھتی اگر وہ قوم معاشی طور پر آزاد نہیں ہے۔ اگر کوئی قوم معاشی طور پر محکوم ہے تو اس کی سیاسی آزادی اٹ از irrelevant، وہ بالکل بے معنی ہے۔ اور آج عصر حاضر کی تاریخ میں ایک نہیں کئی مثالیں میں دے سکتا ہوں۔ تو پاکستان کے حوالے سے میں نے ہمیشہ یہ بات کی کہ if you want sovereignty or independence, then
and it cannot happen without self-reliance. جس کو خود انحصاری کہتے ہیں اردو میں. اگر آپ نے اپنی آزادی، آپ دیکھو 74 سال ہو گئے ہیں، 74 سال ہو گئے، ہم معاشی لحاظ سے آزاد نہیں ہیں. بدقسمتی ہے. اور قرضوں کے اوپر قرضے لیے ہم نے 74 سال میں. ابھی میں اس کی طرف آتا ہوں، جو یہ بات کرتے ہیں ان کا چہرہ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں. تو چاہے میں ہوں یا کوئی اور ہو، یہ ہم پر سب پر یہ بات لازم آتی ہے کہ اگر ہم نے ایک آزاد قوم کی طرح زندہ رہنا ہے، عزت اور وقار کے ساتھ زندہ رہنا ہے، تو ہمیں کشکول کو توڑنا ہوگا. یہ بیگنگ بول جو ہے، وہ جو بیگرز کی بات ہے، یہ بیگنگ بول، کشکول، اس کو توڑنا ہوگا. اور یقیناً اٹ از ایزیئر سیڈ دین ڈن. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یقیناً ایک جان جوکوں کا کام ہے. لیکن عصر حاضر کی تاریخ پر اگر آپ نظر دوڑائیں تو ایک نہیں کئی مثالیں ہیں. میں آپ کو دیکھتا ہوں جہاں پر وہ قومیں جن کو شکست فاش ہوئی، they were raised to the ground، مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی شکست کو شبانہ روز محنت میں اس کو کنورٹ کر دیا. اور 50-60 سالوں میں انہوں نے پھر وہ اوج ثریہ تک پہنچ گئے. دے ریچڈ زینتھ آف گلوری. کسی جادو تونے منتر اور چھو منتر سے نہیں، پیور ہارڈ ورک، سویٹ بلڈ اینڈ ٹوائل سے. اس کی مثال جاپان کی ہے، اس کی مثال جرمنی کی ہے. اب دیکھیے کہ جنگ دوئم میں وہ تباہ ہوں گی، اپنا ان کے کروڑوں لوگ ان کے اپنا لقمہ اجل بن گئے، مگر کس طرح پھر انہوں نے دن رات محنت کی. اور پھر وہ وقت آیا کہ 90 کی دہائی میں جس جرمنی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا بزور بازو، وہ مشرقی جرمنی مغربی جرمنی کی جھولی میں آ گرا ایک پکے ہوئے پھل کی طرح. کیوں اور کیسے؟ مغربی جرمنی کی جو مقناطیسی، جو ان کی اپنا اکانومی میں ان کی ترقی، خوشحالی، وہ جو مقناطیس تھا اس کی اٹریکشن سے وہ دیواریں برلن جو ہے وہ اپنا بالکل منہدم ہو گئی. اور اپنا روس کی یا وہاں پر جو اپنا ایسٹ جرمنی میں جو سیکورٹی تھی وہ کسی کام نہ آ سکی، اور مغربی اور مشرقی جرمنی ایک ہو گئے. اور میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ یہی وہ فارمولہ ہے انشاءاللہ کہ کس طرح ایک کشمیر پاکستان کی جھولی میں آ گرے گا، جس طرح مشرقی جرمنی مغرب جرمنی کی جھولی میں آ گرا بغیر ایک بندوق کی اپنا نالی سے ایک گولی چلائے ہوئے. تو وہ کس طرح تھا؟ محنت، امانت اور دیانت.